پھر ہم اب شروع کرتے ہیں باقاعدہ ہمارے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سامعین کرام اور سامعات، آج کا ہمارا یہ سیشن ہے کہ کم وقت میں قرآن مجید کیسے یاد کریں۔ تو اس سے پہلے ہمارے لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ میتھڈ ہے کس کے لیے؟ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دراصل یہ طریقہ نمبر 1، بڑی عمر والے افراد جو نادرے میں مضبوط ہیں اور جو 3 یا 5 پارے حفظ کر چکے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اگر بڑی عمر والے بھی حفظ کرنا چاہیں تو الحمدللہ اس میتھڈ کو اپنا کر وہ حفظ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کا ناظرہ اچھا ہونا چاہیے، تجوید پہلے سے اچھی ہو، ناظرہ کرنے اگر ان کو آتا ہو اور تقریباً 3 یا 4 پارے وہ حفظ کر چکے ہوں، تو انشاءاللہ آپ اس میتھڈ کے ذریعے سے فاسٹ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ابھی شروعات کی ہے تو پھر میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا یا یہ آپ کو یقین نہیں دلا سکتا کہ آپ ایک دن میں 2 پیش کر لیں گے یا 3 پیش کر لیں گے یا 4 پیش کر لیں گے، ایسا کوئی میں آپ کو وعدہ اس میں نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ میتھڈ اس کے لیے بھی کام آئے گا، لیکن شروعات میں زیادہ پیش کرنا اور زیادہ سے زیادہ پیجز کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، 1-2 پیج تک، کیونکہ چین مینجمنٹ کے لیے ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یاد کرنا ایک نئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے لائف میں۔ اکثر ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھنے کی ایکٹیویٹی میں زیادہ ہوتے ہیں، یاد کرنے کی ایکٹیویٹی ہماری لائف میں کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی مدد شامل ہو جائے، اللہ اگر چاہے تو کسی آدمی کے لیے پہلے جز سے ہی آسانی ہو جا سکتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جنرلی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ شروع میں آپ کو تھوڑا کر کے جب آپ 1 یا 2 یا 3 جز پار کر لیتے ہیں تو تب انشاءاللہ تو 3 جز سے لے کے 5 جز کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ میتھڈ کو اپنانے والے روزانہ 2 پیجز، 3 پیجز اور 4 پیجز بھی یاد کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے آپ 1 سال میں حافظ قرآن بن سکتے ہیں، کیونکہ جنرلی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید جو 15 لائن کی ہوتی ہے، قرآن مجید جو 15 لائن کا جو مصحف ہوتا ہے، تو اس کے اندر لگ بھگ، کیونکہ جز اما یا 30واں پارے کے بہت سارے سورے تو بچپن سے آپ کو یاد ہی ہوتے ہیں، تو کچھ پیجز آپ کے وہیں سے پہلے سے آپ بچ جائیں گے یاد کرنا، کیونکہ آپ نے آلریڈی یاد کر لیا ہے۔ تو اب جو پیجز آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو لگ بھگ 600 پیجز قرآن مجید کے، تو 600 پیجز کو اگر آپ نے مان لیجئے کہ 300 دن، ایک سال میں آپ کو 365 دن میں سے 300 دن آپ نکال سکتے ہیں۔ 65 دن تو آپ کے چھٹی میں چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے فرائیڈے یا کوئی ایک دن آپ نے جو ہے یاد نہیں کرنے کا پلان کیا، ہفتے میں ایک دن آپ ہالیڈے یا لیجر یا بریک لینا چاہتے ہیں، تو سال کے تقریباً 52 ویکس ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ایک جمعہ کو یا کوئی دن کو اگر آپ نے بریک لینے کا ارادہ کیا، ایک ہفتے میں ایک، تو ویسے ہی آپ کے 52 ڈیز تو نکل گئے۔ پھر اس کے بعد کبھی بیمار ہوئے، کبھی انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، کبھی انسان کچھ یاد کرنے کے لیے اس کا من نہیں کرتا ہے، تو تھوڑے دن اور نکالتے ہیں۔ تو 65 ڈیز میں نے یوں سمجھیے کہ آپ کے ایک اس کو میں نے کاؤنٹ نہیں کیا، تو اگر 365 ڈیز میں سے 300 دن پک کرتا ہوں، تو یہ 300 دن میں اگر آپ نے ایک پیج یاد کیا، انشاءاللہ 15 لائن والی مصحف میں سے اگر آپ نے ایک پیج یاد کیا اگر، تو آپ 2 سال میں یعنی 300 یعنی 600 دن میں آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید مکمل یاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے صبح میں 1 صفحہ اور رات میں 1 صفحہ، یعنی دن میں اگر آپ نے 2 صفحے یاد کیے،
تو انشاءاللہ اس لحاظ سے آپ 300 دن یعنی 1 سال میں حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کا میتھڈ کیا ہے، ایسا کرنے کے لیے میتھڈ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا میں پوائنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی یعنی آخر یہ میتھڈ کن کے لیے، تو بڑی عمر والوں کی اگر ہم بات کریں گے، بڑی عمر والوں کے لیے، تو یہ وہ بڑی عمر والے وہ افراد جن کا نادرہ اچھا ہو اور جن کے 2 یا 3 پارے آلریڈی وہ حفظ کر چکے ہوں، تو ان کے لیے یہ میتھڈ کے ذریعے سے آپ فاسٹ حفظ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، چھوٹی عمر والے بچے جن کی عمر 11 ہے، یعنی 11 سے کم کے بچے تھوڑا سا دقت محسوس کرتے ہیں، لیکن 11 سال ایک اچھی عمر ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھیں حفظ کے ادارے چلتے ہیں تو 11، 12، 13 یہ بچوں کو بہت جلدی لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمر میں بچوں کو حفظ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ بڑے جو عمر والے لوگ ہیں، ان سے بڑی عمر والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کام آتا ہے، اور 11، 12، 13 سال کے بچے، اسپیشلی بچوں میں وہ بچے جنہوں نے یہ عمر میں 11 سال کے ہیں اور وہ 3 سال یا 5 سال کے کا انہوں نے جو یعنی 11 سال کے بچے جو 3 جز یا 5 جز ان کا حفظ ہو چکا ہو اگر، تو باقی کے 25 جز ختم کرنے کے لیے ان کو یہ میتھڈ 1 سال کے اندر وہ حافظ بن جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایج اچھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی ان کو یاد کرنے کی بھی ان کو عادت پڑ چکی ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی میں نے بعض تجربہ کر کے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جز اما کے بعد بعض بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، پہلے ہی دن سے 2 صفحے، 3 صفحے، بلکہ 4 صفحے تک بھی الحمدللہ اس میتھڈ کے ذریعے سے بچے یاد کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے لیے آسانی کی بات ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں، میں میتھڈ کی طرف چلتا ہوں۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے لیے 10 اسٹیپس آپ کو فالو کرنا ہے، 10 اسٹیپس آپ کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میرا جو میتھڈ ہے اس کا نام ہے سنو 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 اور یاد کرو، کیونکہ اور ایک میتھڈ ہوتا ہے پڑھو 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 اور یاد کرو، یعنی اس کو کہتے ہیں نادرہ میتھڈ، پڑھو 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 اور یاد کرو۔ یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصحف دیکھ کر بچے یاد کرتے ہیں، بڑے لوگ یاد کرتے ہیں دیکھ کر، یعنی نادرہ دیکھ کر یاد کرتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ سن کر یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا نام ہے سنو 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 اور یاد کرو، اور اس کا نام ہے تلقین۔ اس میتھڈ کو کہتے ہیں تلقین میتھڈ۔ اور دوسرا میتھڈ ہوتا ہے نادرہ میتھڈ، یعنی دیکھ کر پڑھتے ہیں، آپ ریڈنگ کرتے کرتے یاد کر لیتے ہیں۔ یہ جو تلقین میتھڈ ہے، دراصل جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، تو سنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر لیا تھا، یعنی کہ یہ پرانا میتھڈ ہے، یہ اصل میتھڈ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلقین میتھڈ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو سنایا تھا، صحابہ اکرام نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک طریقہ ہے۔ اور نادرہ میتھڈ، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مصحف موجود ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اس قدر مصحف زیادہ لکھنا اور چھپنا یا اس طریقے سے عام ہونا یہ رواج تو نہیں تھا اس زمانے میں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آڈیو کا سسٹم بہت زیادہ اویلیبل ہے۔ جب ہم بچپن میں حفظ کرتا تھا تو اس زمانے میں آڈیو کا سسٹم اتنا زیادہ ایزی اویلیبل نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب ہے، ایپس ہے، موبائل ہے، گیجٹس ہے، ایسے بہت سارے ذریعے جس کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میتھڈ کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنا سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تلقین میتھڈ، کہ کوئی سنے اور آپ سن کر یاد کریں۔ تو یہ طریقہ کیا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں۔ اس کے 10 اسٹیپس ہیں، اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تقریباً 2 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے پورا۔ 1-2 گھنٹے اگر آپ نے صبح میں دے دیے تو ایک پیج صبح میں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2 گھنٹے آپ رات میں دیتے ہیں تو اس طریقے سے، یعنی مغرب کے بعد اگر آپ دیتے ہیں سونے تک، تو اس طریقے سے آپ کو ایک پیج رات میں بھی یاد ہو جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو 2 پیج طریقے سے اگر آپ کریں گے تو 1 سال میں آپ حافظ بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسٹیپ نمبر 1، پہلا مرحلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک پیج، یعنی 15 لائن والے مصحف میں سے ایک پیج کو شیخ شرائم کی قرات سے آپ سنیں۔ اب شیخ شرائم میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ مائنڈ جو
جو سائنٹسٹ ہے, جو ریسرچ کرنے والے اسکالر ہیں, جب انہوں نے اسٹڈی کی تو جو برین پر جنہوں نے اسٹڈی کی ہے تو اس کے انہوں نے امیجز رکھ کر جو ہمیں سمجھائے ہیں, تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بتایا گیا کہ آدمی جیسے داخل کرتا ویسے نکلتا. اگر آپ نے آرام سے داخل کیا تو آرام سے نکلے گا, لیکن اگر آپ نے شیخ شرائم کی اسپیڈ میں اس کو داخل کیا تو نکلتے وقت پر بھی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے, یعنی واپس آپ اس کو ریکلیکٹ کر سکتے ہیں. ایز یو سو یو ریپ, جیسے تم بو گے ویسا تم کاٹو گے والا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس سننے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنتا ہے تو جو پکچر ہمیں ملتے ہیں, جو امیجز ہمیں ملتے ہیں برین اسٹڈی کے, تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو کان کے اور بات کرنے کے یہ جو رگیں ہوتی ہے ان کا بڑا گہرا تعلق اس کے اندر بتایا گیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جو بچے بہرے ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ کیا ہوتے ہیں, گونگے بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب نکلا کہ اس کان کو سنانے کی عادت ڈالنی چاہیے. اکثر ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ انگلش میں بڑے بڑے ایگزام پاس کر لیتے, لکھنے میں ماہر ہوتے, بات کرنے میں ماہر نہیں ہوتے. اسی طرح عربی میں بھی بہت ساری ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن بات کرنے میں ماہر نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو ماحول نہیں ملا, ان کو سننے کا ماحول نہیں ملا. لیکن آج کل گیجٹس ہے تو اس کے ذریعے سے ہم یہ کمی پوری کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے, اسٹیپ نمبر 1 میں آپ یہ کریں کہ شیخ شورائم کی جو اسپیڈ ہوتی ہے اس اسپیڈ سے آپ 15 ٹائم وہ پیج سن لے جس پیج کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ 10 سے 15 ٹائم تو 10 سے 15 ٹائم اگر آپ مان لیجیے 10 ٹائم آپ نے سنا ایک صفحے کو تو 20 منٹ لگ گئے آپ کے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کو یہ ہے کہ کسی استاذ کو آپ اپوائنٹ کرنا ہے, یا آپ کو کوئی اپنا ایک دوست, آپ کو اپنا کوئی ایک فرینڈ جو بہت خاندان میں کوئی بہت زیادہ دینی جذبہ رکھنے والا کوئی ہو فرد, یا امی یا ابا یا بھائی یا آپ کا کوئی فرینڈ, تو جس کی تجوید اچھی ہو, تو وہ کیا کریں گے 5 ٹائم ایک ورڈ کو دہرائیں گے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ 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 وَلَقَدْ, یعنی 5 ٹائم, یعنی شروع کے 4 ٹائم تو نارمل ہے, 5ویں ٹائم میں تھوڑا سا آواز ذرا بڑی لاؤڈر ہونی چاہیے, تھوڑا سا اسٹریس ڈالنا چاہیے. اس طریقے سے آپ یاد کریں گے. تو ایک آپ کا دوست یا آپ کا ساتھی یا آپ کا استاذ 5 ٹائم پڑھے گا تو آپ پلٹا کر پھر 5 ٹائم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ 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 وَلَقَدْ. پھر اس کا سیکنڈ ورڈ یسرنا القرآن یسرنا القرآن یسرنا القرآن یسرنا القرآن یسرنا القرآن. تو 4 مرتبہ نارمل پڑھتے ہیں, 5th میں تھوڑا سا لاؤڈر ہوتا, تھوڑا سا اسٹریس کرتے ہیں. پھر آپ یہاں سے دہراتے ہیں یسرنا القرآن یسرنا القرآن یسرنا القرآن یسرنا القرآن یسرنا القرآن. تو اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں 1 ورڈ پوری لائن مکمل ہوتی ہے. پوری لائن مکمل ہونے کے بعد آپ پھر دہرانا ہے 1 مرتبہ, تو آپ اور اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں فرسٹ اسٹیپ میں کیا کیا آپ نے شیخ شورائم کو سنا. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کیا آپ نے ایک ورڈ کو 5 ٹائم استاد نے اور 5 ٹائم شاگرد نے, یا 2 دوست ہیں آپس میں یاد کرنا چاہ رہے تو ایک دوست نے 5 ٹائم پڑھا, دوسرے دوست نے 5 ٹائم اس وقت پر سنا تھا, پھر دوسرا دوست جب پڑھے گا تو دوسرا دوست سنے گا. تو اس طرح سے دونوں سنیں گے, سنو اور سناؤ. تو یہ استاذ سے 5 مرتبہ بچہ سننے کے بعد بچہ خود 5 مرتبہ دہرائے. اس طریقے سے ایک لفظ استاد شاگرد سنتے سناتے پورا ایک پیج میں مکمل کریں گے اس طرح. اور نوٹ, جب بھی ایک آیت مکمل ہو تو پوری آیت 1 سے 3 مرتبہ استاد یا والدین یا آپ کے دوست اور شاگرد دونوں دہرائیں آپس میں. تو اس طریقے سے آپ 1 ورڈ کو جب دونوں 5 مرتبہ اس طریقے سے سنتے ہیں انشاءاللہ تو لگ بھگ 20 منٹ میں ایک پیج پورا ہو جائے گا. تو پھر 20 منٹ پہلے اسٹیپ کے لیے 20 منٹ, دوسرے اسٹیپ کے لیے 20 منٹ, تیسرا اسٹیپ میں پھر آپ کو شیخ شورائم سے سننا ہے اور 10 سے 15 ٹائم.
10 سے 15 مرتبہ 10 to 15 ٹائم. اور اگر یہ سنتے وقت پر آپ کی آنکھ اس ورڈ پر ہونی چاہیے اور آپ کی انگلی اس ورڈ پر ہونی چاہیے. کیونکہ اکثر لوگ کیا سنتے سنتے ادھر ادھر دیکھتے نہیں. جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ نے ٹیبل کمپیوٹر جہاں پر آپ نے رکھا وہاں پر مصحف آپ نے رکھا، اور مصحف ذرا بڑا لے لیں تاکہ اچھی طرح سے کلیئر نظر آئے، A4 سائز والا. اور سامنے دیوار ہو اور وہاں پر کوئی پودا یا وہاں پر کوئی بکس کچھ بھی نہ ہو، بالکل صاف وائٹ دیوار، تاکہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو اور فوکس آپ کر سکیں انشاءاللہ. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی انگلی سے کانسنٹریشن لانا ہے، فوکس لانا. طریقہ کیا، انگلی جو ہے اس ورڈ پہ ہوتی ہے. بعض اوقات بچوں کو بھی آپ نظر پہ رکھیں. بچے کیا کرتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے ٹائم پر، ادھر ادھر کھیلتے ہیں. اس سے فائدہ ہو جائے گا لیکن اتنا فائدہ تو نہیں ہوگا جتنا کہ فوکس کرنے والے بندے کو ہو سکتا. تو اس طریقے سے پہلے اسٹیپ میں 20 منٹ چلے گئے آپ کے، دوسرے اسٹیپ میں 20 منٹ چلے گئے، پھر تیسرے اسٹیپ میں 10 مرتبہ آپ نے شیخ سورین کو سنا ایک صفحہ، تو پھر 20 جو ہے منٹ ہو گئے. تو پہلے اسٹیپ میں 20 منٹ، دوسرے اسٹیپ میں 20 منٹ، تیسرے اسٹیپ میں 20 منٹ. پھر اس کے بعد چوتھا اسٹیپ یہ بڑا اہم ہوتا ہے. وہ کیا ہے، آپ چیک کرتے ہیں. ابھی تو آپ نے جو اتنی محنت کی ہے، سنا، پھر سیکنڈ اس میں آپ نے دوست کے ساتھ دہرایا، پھر تھرڈ میں آپ نے جو ہے پھر سے سنا. تو چوتھا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. وہ ہے کہ آپ چیک کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہوا یا نہیں ہوا. اب یہ یاد کرنے کا، یہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک ورڈ کو دیکھ کر 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہائٹ کرتے ہیں. جیسے وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ، یاد ہو گیا. یسرنا القرآن یسرنا القرآن، پھر آپ نے ہائٹ کیا یسرنا القرآن، ارے یاد ہو گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا پھر آپ نے دو ورڈ کو ملایا، آپ کمبائن کیا آپ نے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، پھر آپ نے ہائٹ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اس طریقے سے آپ پوری آیت مکمل کرتے ہیں. ذکر فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو 2 مرتبہ دیکھ کر پڑھتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اس کا آپ نے ہائٹ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس طریقے سے اسٹیپ نمبر 4 میں آپ پہلی آیت کو چیک کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 5 یعنی 5ویں مرحلے میں آپ کیا کرتے ہیں، دوسری اور تیسری لائن کو ایسے ہی ختم کرتے ہیں. پھر اسٹیپ نمبر 6 میں آپ کیا کرتے ہیں، یہ 3 لائن کو آپس میں ایک مرتبہ دیکھ کے پڑھتے، دوسری مرتبہ دیکھ کر پڑھتے، تیسرے ٹائم آپ ہاتھ رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ یاد ہوا یا نہیں ہوا. 3 لائن. تو اس طریقے سے 15 لائن کا اگر مصحف ہے تو 3 لائن 3 لائن 3 لائن، اس طریقے سے کتنے گروپ بن جائیں گے، 5 گروپ بن جائیں گے. تو ہر گروپ کو دوسرے گروپ سے جوڑے، آپ کمبائن کریں، پھر دیکھ کر پورے 2 گروپ کو پڑھیں، پھر اس کے بعد چیک کریں. پھر اس طریقے سے تیسرے کو ایڈ کریں، پھر چیک کریں، 4 گروپ کو ایڈ کریں، چیک کریں، پھر گروپ کو ایڈ کریں، چیک کریں. پھر پورے صفحے کو آپ دیکھ کر چیک کریں. اب پورے صفحے کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1/3 ایسے بانٹ لیں، یا تو ہاف پیج بانٹ لیں، یا مکمل ایک پیج کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں. اگر آپ نے دیکھا کہ پورا مکمل پیج آ گیا تو آپ کو اس طریقے سے 8واں مرحلہ 9واں مرحلہ پورا ہو گیا، اور 10ویں مرحلے میں آپ استاذ کو سنا دیتے ہیں. تو یہ ہے سسٹم. یہ ہے جیسے میں ابھی آپ کو اسکرین شیئر کروں گا تو اس کے اندر بھی آپ کو انگلش میں بھی بتایا گیا ہے. پروسیس آف میمورائزیشن، 1 سال میں یاد کرنے کا طریقہ. اوکے انشاءاللہ. تو اس کے اندر اسٹیپ نمبر 1، دا اسٹوڈنٹ لسنس ٹو دا پیج بائی شیخ سورین by placing his finger on the mushaf and following the recitation accordingly 10 times. It will take 20 minutes for 10 times. It will take 20 minutes for 10 times. Okay, step number 2. Teacher recites each word 5 times. Student hears this and recite 5 times.
Both then recite one line 3 times. They complete one page like this 20 minutes. It will take 20 minutes for step number 2. Step number 3. Third step. The student again listens to the same page by Sheikh Shuraim. 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. And it will take inshallah 20 minutes for 10 times, which means 20 first step, 20 minutes for first step, 20 minutes for second step, and 20 minutes for third step. Fourth step, the student then, it is very important, the fourth step is very important and turning point in your life. That is, the student then repeats one word and then 2 words and then join 3 words, and after completing one line repeats 2 times the same line looking at Mus'haf, and the third time hides the line with his hand and checks whether it's memorized. Step number 5, follow step number 4 for remaining lines. Step number 6, the student then repeats 3 lines all together 3 times. Step number 7, the student then divides 15 lines of one page into 5 parts and then repeats each part 3 times. Step number 8, now the student repeats the entire page 3 times by looking at it. Step number 9, then the student hides the page with his hand and recite the entire page or half page or 1/3 page 3 times. Step number 10, now the student recite in front of the teacher the entire page without looking. Note, the first note number 1, some students are capable of memorizing after 3 steps itself, and some are completing all the steps. Note number 2, the counting of repetition can be increased or decreased accordingly. So this is the summary of my book, how to memorize one page in fast pace. Inshallah, the detailed book which I have compiled with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah very soon will be in www.abmqurannotes.com. inshallah. It will be available for free for public inshallah. If you have any doubt, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंशाअल्लाह अब आप लोग पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह. अभी जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं साथ में, और जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं अगर आप रेस करते अपना हैंड तो इंशाअल्लाह आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कुछ सवाल हो. हाँ, मुनैम साहब, तो मुनैम साहब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह. आप अनम्यूट करेंगे. अब्दुल्ला साहब हैं, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं 1 by 1. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. शेख अभी एक मसलन 4 महीने के बाद 10 जुज़ हो गए शेख, तो उसका तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे, मगर पिछले का उसका रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए शेख? हाँ, वो तो मेरे बुक में डिटेल में मैंने लिखा है, तो आप वो मैंने आज एक पर फोकस किया है कि कैसे याद करें, क्योंकि पहला मरहला वो बहुत अहम होता है. अगर मैं सारे टॉपिक आज अगर छेड़ूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. एक मरतबा शुरू मेरे बुक में फिर उसका मुराजा का तरीक़ा मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, और मस्जिद नबवी के शेख अब्दुल मोहसिन बिन अल कासिम की जो मेथड है उस मेथड को मैंने उर्दू में और इंग्लिश में बड़े आसानी के साथ भी लिखा, और भी उसमें बहुत सारे मेथड है मैंने वो उसके अंदर दर्ज किया. बहुत जल्द इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह आप चेक करते रहिए abmqurannotes.com, वहाँ पर वो बुक आपको मिल जाएगी.
شیخ اور ایک سوال تھا، آپ کے اس کے کلاسز ہوتے ہیں شیخ میں؟ جی ہاں، میں جو ہے صحیح رہنمائی کر سکتا ہوں، لیکن ایک استاذ کو 13 بچے دیتے ہیں. ابھی میرے پاس جو میں نے آؤ حفظ کا ماحول بنائے تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک واٹس ایپ گروپ میں 2250 سے زیادہ 267 کچھ ایسے کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اگر 1000 اسٹوڈنٹ کو میں سنوں گا تو پاسبل نہیں. تو میں نے اس لیے کہا ٹیچر کسی اور کو چنیں آپ لوگ. انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اور اس کے اندر آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس ٹیچر کو آپ سنانے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں آج ہم نے 1 پیج سنا، 2 پیج یاد کیا، 3 پیج یاد کیا، 4 پیج کیا. تو گروپ صرف اس کے لیے ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کر سکتا ہوں انشاءاللہ، اگر کوئی آپ کو دقت ہو، پرابلم ہو انشاءاللہ. کوئی ہے اب یہ جو ابھی کلاس جو ابھی کنڈکٹ کر رہے ہیں شیخ، آگے بھی کنڈکٹ کرتے رہے شیخ آپ؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب محسوس ہوگی گروپ میں، جب سب لوگ بولیں گے کہ ہم کو یہاں مشکل ہو رہی ہے، یہاں مشکل ہو رہی ہے، تو پھر میں اس طریقے سے پھر اعلان کروں گا، اس طریقے سے کنڈکٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ورنہ واٹس ایپ میں ہی روزانہ 10 بجے انڈیا کے 10 بجے رات میں 15 منٹ کے لیے میں تبصرے دوں گا. اگر کوئی سوالات زیادہ ہو جائیں گے یا پرسنل میسیج پر بھی کچھ سوالات کریں گے تو ان کے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے 15 منٹ میں اپنی طرف سے مشورے آڈیو میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ. ہاں جی ہاں منعین صاحب، آپ انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں. میں نے ادھر سے انمیوٹ تو کیا ہے آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الباری ہے جی میں دراپٹے میں رہتا ہوں. وہاں پہ میں ادارہ چلاتا ہوں مدرسہ چھوٹا. اچھا تو وہاں پہ 10 بچے ہیں، اس میں 2 استاد ہیں، میں ایک ہوں اور ایک استاد ہے. تو الحمدللہ ہم ادارہ چلا رہے ہیں. تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے کہ بچے یاد کر کے نہیں آ رہے، تو اس میں تھوڑا رہنمائی کریے. ہاں، بچوں کو شوق کس طرح ڈالتے ہیں کہ سامنے جو ہے اسکور بورڈ لگا دینا. جیسے وہ میچ میں ہوتا دیکھیے 1 2 3 4، تو ایک کرکٹ وہ آپ میں گروپ پہ بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. اگر آپ وہ گروپ میں ہیں یا نہیں تو آپ میرے نمبر پر 9290621633 پر، ہاں ٹھیک ہے، تو میں گروپ میں وہ اسکور بورڈ ڈالوں گا انشاءاللہ. تو وہ اسکور بورڈ جو بچوں کو چپکا دینا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چپکا دے. تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا 300 ڈیز یا 600. تو پہلے 300 ڈیز کا ان کو ٹارگٹ دینا کہ بھئی 300 ڈیز میں آپ کو اتنا یاد کرنا ہے. تو اگر آپ نے مان لیجیے ان کو ٹارگٹ دیا 10 پاروں کا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو آپ بڑا ٹارگٹ نہیں دے پاتے بعض اوقات، یا بچے شوق میں نہیں ہے تو آپ چھوٹا ٹارگٹ دیے 300 دن میں بچوں آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے. اور اس کے اندر لکھ دینا اوپر وہاں پر ایک اسٹیکر لگا دینا اسکول کی طرف سے مدرسے میں کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا رہنا ہے کہ ایک پارا جب بھی آپ سنائیں گے 100 روپے ملیں گے یا 100 درہم یا $100. جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر 100 کا ورڈ جو ہے نا بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، تو بچوں کو 100 روپے ملیں گے. تو اس طریقے سے کیا بچوں کے اندر ایک شوق آتا ہے. تو بعض بچے ذرا ڈیفیکلٹی شروع میں تو ان کو کیا کرنا، آدھے پارے پر 50 روپے، پو پارے پر 25 روپے. اور تو شروع میں ایک دو پیج کا ان کو ایک پارے کا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے بڑا شوق دیکھا گیا کہ وہ 100 روپے لینے کے لیے بچے جو ہے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور بچوں کو جو رات میں جلدی سلا دینا چاہیے. اگر آپ ان کو 9 بجے 9:30 بجے نہیں سلا پائے تو پھر فجر میں بچے یاد نہیں کر پاتے، اسکول کو بھی آنے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو یاد نہیں ہوا ہے. تو یاد کرنے کا ٹائم میرے بک میں نے لکھا ہے پورے اس کے آداب، یاد کرنے کا ٹائم کیا ہوتا ہے، جگہ کیسی رہنی چاہیے، پورا ڈیٹیل میں انشاءاللہ وہ بک میں بھی آپ کو مدد ملے گی. abmqurannotes.com پر 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ آ جائے گی. ابھی ڈیزائن ہو رہی ہے، ڈیزائنر کے پاس ہے. اور کسی کو کچھ سوال ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر اس کو آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، یا نہیں تو ہمارا سیشن ابھی 3 منٹ میں ختم ہونے والا ہے. زوم والوں نے جو ہم کو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم کے حساب سے 40 منٹ میں سے 3 منٹ اب باقی رہ چکے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں.
شیخ اگر کسی کا سوال نہیں تو میں سوال کرتا ہوں شیخ. جی جی فرمائیں. شیخ مختصر قرآن یاد کرنے کی اہمیت بتائیے شیخ, اس کے فوائد کیا ہے شیخ؟ ہاں تو سب سے پہلے تو ایک ہر انسان کو بہتر بننے کا شوق ہوتا. اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے کہ اچھے سے اچھا پہننا, اچھے سے اچھا رہنا, سب لوگ مجھے اچھا کہیں. تو اللہ کے پاس سب سے اچھا کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن میں سیکھے اور سکھائے. ویسے تو بہت سارے احادیث ہیں حفظ کرنے والے کی فضیلت کے لیے, یہاں تک کہ ان کے ماں باپ کو بھی فضیلتیں ملتی ہیں. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میں کیا دوں, اگر وہ زندہ ہیں تو آدمی چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میں گھماؤں, میرے ماں باپ کو میں کپڑے دوں, میرے ماں باپ کو میں اچھا کھلاؤں. تو آپ ہر انسان یہ سوچے میں اپنے ماں باپ کو کیا تحفہ دے سکتا ہوں. اگر میں اپنے ماں باپ کو بہت چاہنے والا ہوں تو کیوں نہ میں آخرت میں ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام کروں. قیامت میں حافظ کی نہ صرف اللہ تعالیٰ تکریم کریں گے بلکہ ماں باپ کی بھی تکریم کریں گے. تو ہر بچے کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں اپنے امی ابا کو بہترین گفٹ دے کر رہوں گا. وہ کیا ہے کہ آپ یاد کریں, قرآن مجید یاد کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے معلومات کے مطابق بڑی عمر میں جن لوگوں نے بھی حفظ کیا تھا تو اس میں سے کئی لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اللہ کو خوش کروں گا, میں اللہ کے لیے کروں گا, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا, اور میں جو ہے کسی کو بتانے کے لیے یا اپنے تکبر کے لیے یا بڑے عہدے کے لیے نہیں کروں گا, صرف اللہ کے لیے کروں گا. یہ ایک سوچ. دوسری سوچ, میرے ماں باپ کو میں بیسٹ کیا دے سکتا ہوں. تیسرا ہے کہ میری زندگی قرآن کے ساتھ لگ جائے تو روحانی بیماریاں غائب, یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہے وہ سب غائب, اور یہ شیطان کے جادو کے جو حملے ہوتے ہیں جو قرآن میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو خود بخود ان کے سارے کے سارے زندگی کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں. نظر لگ جانے کی وجہ سے کئی لوگوں کے کام نہیں بنتے, بزنس نہیں بنتا, ان کے جو ہے کاروبار نہیں بنتے, انکم سورس نہیں کھلتے, شادیاں نہیں ہوتی, تو گھر میں خیر و برکت بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ اخلاص سے شروع ہوتی ہے, اور یہ سوچ ماں باپ کو ثواب جاریہ, یا اگر زندہ بھی ہوں چاہے انتقال کر گئے ہوں تو ان کو ثواب پہنچانا, ان کے لیے آخرت کی تیاری کرنا, خود اپنے لیے خبر کی تیاری کرنا. اور آخرت میں تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید حجت کر کے بندے کو, حافظ قرآن کو, حفظ کا خیال رکھنے والے کو جنت میں لے جاتا ہے. اللہ سے حجت کرے گا قیامت میں قرآن مجید کے, نہیں یہ بندے کو جو جنت میں جانا چاہیے. تو سورہ بقرہ کے بارے میں الگ سے بھی فضیلتیں, سورہ آل عمران کے الگ سے فضیلتیں ہیں, قرآن مجید کی کامل طور پر الگ سے فضیلتیں. قرآن مجید پڑھتے اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہوا, مان لیجیے یاد نہیں بھی ہوا, تو آپ یاد کرنے کے دوران جو پڑھنے کی وجہ سے بھی فضیلتیں ملتی ہے. بعض علماء کرام نے کہا بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بھی یہ فضیلتیں مل سکتی ہیں. یاد کرنا ہی ضروری نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ذمہ داریاں, مجبوریاں الگ الگ رکھی ہیں, تو بعض اوقات یاد نہیں پاتا, لیکن آپ کی نیت, آپ کا جذبہ انشاءاللہ آپ کو آگے لے جاتا ہے. اور حدیث کیا ہے, ایک بارش تم آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے. اگر تم چلتے جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئیں گے.